آمنو، اے لوگو ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر اگر طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، پہلے ان سے ملنے کے، فما لکم علیہن، نہیں ہوگا تمہارے لیے ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، جن کو تم گنو، فمتعوہن، کپڑے دے دو ان کو، وسرحوہن، اور چھوڑ دو ان کو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے مہر ادا کیا، وما ملکت یمینک، اور جن کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک، جو لٹا دی اللہ نے آپ پر، وبنات عمک، اور آپ کی چاچی کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور خالہ کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ، وہ عورت جو مومن ہو، ان وہبت نفسہا، اگر دے دے اپنے آپ کو، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، ان اراد النبی، اگر ارادہ کرے نبی علیہ السلام، ان یستنکحہا، اس کے ساتھ نکاح کرنے کا، خالصۃ لک، یہ خالص آپ کے لیے ہوں گی، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نہیں، قد علمنا، ہم نے جان لیا، ما فرضنا، جو ہم نے مقرر کیا ہے، علیہم، ان پر، فی ازواجہم، ان کے خاوندوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو میرے نبی آپ پہ کوئی تنگی، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت تو یہ بیان کی کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے۔ دوسرا مسئلہ ان کی شان میں یہ بیان کیا کہ وہ میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق بتانے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، دعوت دینے والا، اور چمکتا ہوا چاند بنا کے بھیجا ہے۔ اور آج کی آیت میں اللہ کریم نے عام مسئلہ بیان کیا، ایک عام مسئلہ ہے اور ایک خاص مسئلہ ہے۔ عام مسئلہ مومنوں کے لیے ہے، خاص مسئلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلے کو پہلے سمجھ لو، مسئلہ کیا ہے؟ ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد صحبت کا موقع نہ ملا، رخصتی نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں لگایا، تو آیت کہتی ہے اس کی عدت نہیں ہوگی۔ بس ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ نے نکاح تو کیا، خطبہ پڑھا گیا، نکاح ہوا، لیکن آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، صحبت نہیں ہوئی، تو صحبت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح تو تھا، اب اگر تم طلاق دیتے ہو تو عدت اس کی نہیں ہوگی۔ عدت کے لیے شرط یہ ہے کہ خاوند ملا ہو، جب ملا ہو تو پھر یہ خاوند کا حق ہوتا ہے کہ وہ عدت گزارے۔ خاوند ملا ہی نہیں، رخصتی نہیں ہوئی، تو عدت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر دو، ثم طلقتموہن، پھر تم نے اگر طلاق دے دی ان کو، من قبل ان تمسوہن، ہاتھ لگانے سے پہلے، من قبل پہلے، تمسو چھونے سے، مس جڑنے کو کہتے ہیں، جڑنے سے پہلے، فما لکم علیہن، نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پہ، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، جس کو گنو، اب عدت ہی نہیں ہے تو پھر پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج نکاح ہوا، تو
کل اگر اس کو طلاق مل جاتی ہے دوسرے دن وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ 4 صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی صورت، جرگہ بیٹھا تھا، جرگے کے اندر نکاح ہوا، نکاح کے اندر 10,000 روپے مہر بھی رکھا گیا، اور لڑکی کو لے کے خاوند چلا گیا، رخصتی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہوا، مہر بھی 10,000 روپے رکھا تھا، رخصتی بھی ہو گئی، خاوند مل گیا عورت سے، وقت ایسا آیا حالات خراب ہو گئے، طلاق دے رہا ہے، تو چونکہ 10,000 روپے مہر تھا، خاوند اس کو مل بھی گیا ہے، تو پورا 10,000 روپے اس کو مہر دینا پڑے گا۔ ایک صورت یاد ہو گئی، یہ دوسرے بارے میں آئی۔ دوسری صورت ذکر کر رہا ہوں، نکاح ہوا، 10,000 روپے مہر بھی رکھا، خاوند کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، نکاح تو ہوا، 10,000 روپے مہر بھی تھا، خاوند کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، ہاتھ نہیں لگایا، اب طلاق کی نوبت پڑ گئی۔ کل ہی ہمارے محلے میں سب اسٹامپ پہ طلاق لکھی ہوئی، رخصتی کوئی نہیں، اب نکاح بھی ہے، مہر بھی ہے، خاوند کو ملی نہیں، طلاق مل رہی ہے اس کو، اب شریعت کہتی ہے 5,000 روپے مہر دے گا۔ 2 صورتیں ہوگی، پہلی صورت میں 10 پورا مہر اس لیے دیتا کہ استعمال ہو گئی، اب چونکہ ملاپ نہیں ہوا تو اس میں آدھا مہر اس لیے ہے کہ مقرر کیا تھا پہلے، اس کا حق بنتا ہے، فنصف ما فرض قرآن کہتا ہے، یہ بھی دوسرے بارے میں۔ 2 صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت سنو، نکاح ہوا، نکاح کے اندر مہر ہی نہیں رکھا، عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، عدت بھی کوئی نہیں، مہر بھی کوئی نہیں، یہ صورت آ رہی ہے آپ کے سامنے آئی۔ چوتھی صورت ذکر کر رہا ہوں، نکاح ہوا، مہر بھی کوئی نہیں رکھا، خاوند نے ملاپ کر دیا، اس کے بعد اگر طلاق مل رہی ہے تو نکاح تو تھا، مہر رکھا ہی کوئی نہیں تھا، خاوند نے اس کو ملاپ بھی کر دیا، اب کیا صورت ہے؟ تم کیا کہتے ہو، کیا کرو گے؟ اب عورت کہتی ہے میرا حق کیا ہے؟ آپ کا حق تو ہم نے مقرر نہیں کیا، کیا دو گے؟ تو شریعت بڑی سمجھدار ہے، شریعت کے اندر کی سمجھ ہے اور شریعت خود بھی سمجھدار ہے۔ کیا سمجھ بتاتی ہے؟ اس لڑکی کی زمانے کی باقی لڑکیوں کو دیکھو، بہنوں کو دیکھو، چچزاد بہنوں کو دیکھو، خالازاد ماموزاد بہنوں کو دیکھو، ان کا عام مہر معاشرے میں کیا ہے، وہ مہر اس خاوند پہ لازم ہو جائے گا۔ بات رہے گی عدت کی، عدت کی بات سمجھو۔ ایک عورت ہے جو انجوان ہے، اس کو 3 بیماریاں آتی ہیں مہینے میں، ایک بیماری، دوسرے مہینے میں دوسری بیماری، تیسرے مہینے میں تیسری بیماری۔ اس بیماری کو اسلام نے حیض نام دیا۔ حیض کے اندر نماز معاف ہوتی ہے، خاوند کا ملنا بھی معاف ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، خاوند کو قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا، روزہ تک اس وقت معاف ہے، بعد میں قضا کرے گی، نماز بالکل معاف ہے۔ تو اب اس حیض کے اندر ایک حیض گزرا، دوسرا مہینہ آئے گا، دوسرا حیض گزرے گا، تیسرا مہینہ آئے گا، 3 حیض، 3 حیض اگر 10 دن کر دو تو 1 مہینہ بنتا ہے، یعنی 1 مہینے میں آئیں گے، پھر دوسرے مہینے میں، مہینے تو 3 گزریں گے لیکن اس کی بیماری کے صرف 30 ہی دن گزریں گے۔ بعض عورتوں کو صرف 5 ہی دن بیماری آتی ہے، تو اب 5 اس مہینے میں، 5 اس مہینے میں، 5 اس مہینے، مہینے تو 3 اوپر سے گزرے لیکن 5 15 دن بنتے ہیں، یہ 15 دن بیماری کے گزریں گے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ خاوند نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اس کی بیماریاں 3 گنیں گی، 3 بیماریاں گزریں گی، پھر عورت اپنا صحیح معاملہ بتائے گی، میں نکاح کر سکتی ہوں، اگر 3 بیماریاں نہیں گزری وہ نکاح نہیں کر سکتی دوسری جگہ، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ ایک عورت ہے اس کو بیماری نہیں آتی، بوڑھی ہے، ثلاثۃ اشہر، شریعت کہتی ہے چاند کے اعتبار سے 3 مہینے گنو، بس 3 مہینے گن لو، بس 3 مہینے کا دن کتنے، وہ تو 15 دن نہیں بنتے، تو بہت بڑے دن بنتے ہیں۔ اب یہ 3 مہینے گزرے گے کیونکہ بیماری اس کو آتی نہیں، عمر اس کی 50 سے اوپر ہے، 50 سے اوپر جو عورتیں ہو چکی ہیں وہ مایوس ہوتی ہیں بیماری سے، اس کا شریعت مسئلہ بتاتی ہے کہ رحم کو صاف کرنے کے لیے 3 مہینے گزار دے، اس کے بعد شادی کرتی تو کر سکتی۔ 2 عدتیں میں نے 3 مہینے والی بھی بتا دی، 15 دن والی بھی بتا دی۔ تیسری عدت بھی ہے، تیسری عدت کیا ہے؟ پیٹ کے اندر بچہ تھا، طلاق دینے کے بعد 2 منٹ بعد بچہ پیدا ہوا تو عورت آزاد ہو گئی، یہی 2 منٹ اس کی عدت ہے۔ طلاق دینے کے بعد بچے کے 9 مہینے لگ گئے، 9 مہینے یہ انتظار کرے گی، اس کی عدت ہے۔ بچے کی پیدائش کی دیر ہے، بس بچہ جو پیدا ہوا عدت ختم ہو گئی۔
تو کیا بتایا جی؟ 3 بیماریاں بھی عدت ہے، اس عورت کو دیکھ کے مسئلہ بتائیں گا۔ نمبر 2 بیماری والی نہیں ہے، بڑی عورت ہے تو 3 مہینے اس کی عدت ہے، اور اگر ان کو بھی نہ دیکھا جائے، پیٹ میں بچہ ہے تو نہ 3 دن کی بات ہے نہ 15 دن کی بات ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی، جب تک بچہ پیٹ میں موجود ہے طلاق کے بعد وہ عدت ہے، وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں کہا عدت ہی نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن خاوند ملا نہیں اس کو، تو طلاق مل گئی، ضرورت حالات ایسے بن گئی، طلاق ہو گئی، اب اس کی عدت ہی نہیں۔ یہ نکاح والی بات ہے۔ عدت میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن وہ خوبصورتی نہیں اپنا سکتی، 4 مہینے 10 دن وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، 4 مہینے 10 دن یہ اللہ کے حکم میں پابندی میں رہے گی، وقت گزارے گی، یہ مرنے والی جس کا خاوند مر گیا۔ ایک عورت ہے، خاوند اس کا مر گیا، ادھر تو میں نے کیا کہا 4 مہینے 10 دن، لیکن اگر اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو پھر 4 مہینوں کو نہیں دیکھیں گے، پھر اس کی بچی کی طرف دیکھیں گے۔ 2 منٹ بعد اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، مرنے والے کے 2 منٹ بعد، یہ عورت آزاد ہے، اسے شادی کر سکتی ہے، شریعت کی کوئی پابندی نہیں۔ اور اگر یہ مر گیا اس کے بعد 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے بھی لگتے ہیں، یہ انتظار کرے گی، انتظار یہ اس کی عدت ہے۔ یہ چند معاملے ہیں، ان کو یاد کر لو، یہ سیکھنے کی چیزیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر طلاق کی نوبت آ جائے، من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے، تو مسئلہ کیا ہے؟ فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، کوئی عدت نہیں ہے اس پر، پابندی نہ لگاؤ۔ اور ماں کا کیا مسئلہ؟ فمتعوہن، کپڑے دے دو ان کو، وسرحوہن، اور چھوڑ دو ان کو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ نکاح کیا تھا، مہر مقرر کوئی نہیں کیا، خاوند ملا بھی کوئی نہیں، نہ مہر دینا ہے نہ اس کی عدت ہے، بس آسان ہو گیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص مسئلہ آ گیا، پہلے عام تھا، خاص مسئلہ کیا ہے؟ انا احللنا لک ازواجک، آپ کی بیویاں تو آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن اللاتی آتیت اجورہن، مہر آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ کتنے خاوند ہیں جی 5 لاکھ روپے مہر لکھ لو، میرے محلے میں ایک نکاح پڑھایا، اس نے کہا 20 لاکھ روپے۔ میں نے کہا یہ بچہ درزی ہے، یہ کیا دے گا 20 لاکھ؟ اس نے کہا جی میں لکھا رہا ہوں، گھر سے تو لکھو۔ میں تو لکھ لوں گا یار، میرا حق بنتا ہے، مسئلہ بتاؤں۔ بچہ بعد میں کہہ رہا تھا کام کرتا، میں نے کہا کیا کروں؟ ماموں کا اور بھتیجے کا مسئلہ، بانجے کا مسئلہ ہے، دیکھو حال کے 20 لاکھ روپے مہر ملے۔ اب سوچو وہ مہر دے سکتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ازواج کا، بیویاں تو آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن اللاتی آتیت اجورہن، جن کو اجر دیں، اجر کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو۔ وما ملکت یمینک، اور جو دائیں ہاتھ کے مالک بن جائیں، لونڈیاں آ جائیں، مال غنیمت میں مل جائیں، وہ بھی میرے نبی آپ کے لیے حلال ہیں۔ ما فاء اللہ، ان کو اللہ نے لوٹایا ہے علیہ کا پر۔ نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہودیہ عورت تھی، نبی علیہ السلام کے نکاح میں مال غنیمت میں نبی علیہ السلام کو ملی، نبی علیہ السلام کو آزاد کر کے مسلمان کر کے اپنے نکاح میں لائی، مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ ایک اور عورت بھی، 2 عورتیں ایسی۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ما ملکت یمینک، جو لونڈیاں آ جائیں آپ کے پاس مال غنیمت میں، مما افاء اللہ نے لٹائی ہے علیہ کا پر، تو یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ ان کو ما ملکت یمینک اس لیے کہتے ہیں نا کہ شریعت کا مسئلہ ہے، جو مجاہدین میں سے بڑا امیر ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے غنیمت کی چیز پکڑتا ہے، دائیں ہاتھ میں اس کو دے دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ما ملکت یمینک، دائیں ہاتھ کے مالک بن جائے۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے، کسی سے لین دین رکھو تو کس ہاتھ سے رکھو گے؟ انشاءاللہ دائیں ہاتھ سے، ثواب آپ کو ملے گا۔ وبنات عمک، چاچی کی بیٹی حلال، وبنات عماتک، پھوپھی کی بیٹی حلال، وبنات خالک، خالہ کی ماموں کی بیٹی حلال، وبنات خالاتک، اور خالوں کی بیٹیاں حلال، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی، ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ کو شریعت مسئلہ بتا دیں، ماموں زاد بہن سے پردہ ہے، خالہ زاد بہن سے پردہ ہے، چچا زاد بہن سے پردہ ہے۔ اگر چچا زاد بھائی چچا زاد بہن کے ساتھ کھیلتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی بڑا ڈاکہ پڑتا ہے۔ میرے گھر میں ایک بابی ہے، بابی کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بابی کے لیے دیور جو ہے وہ موت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذہن سے بھی پاک، عقل سے بھی پاک،
نبوت کے امام عرض کرتے ہیں دیور موت ہے، وہی دیور ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو پیغمبر جب موت کہہ رہے ہیں تو دیور سے بابی کو خطرہ ہے، بابی کو دیور سے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ آج دنیا اس کو خطرہ نہیں سمجھتی، کتنی پریشانی میں پڑی ہے۔ اپنے بھائی کی بیوی ہے، یہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ اکیلا کریں تنہا گھر میں نہیں ہو سکتے، شریعت کا مسئلہ۔ عمل کریں گے تو اس پہ عمل کریں گے جو محمد رسول اللہ کی شریعت ہے۔ اپنی جگہ تو میں بھی کہتا ہوں میری نیت صاف ہے، میں کیا صاف ہوں جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی بابی سے پردہ کیوں نہیں کرتے؟ چلو دین میں اگر سختی آپ نہیں کرتے تو کم از کم بول چال میں ایسا طریقہ اختیار کریں جس طریقے سے بڑے کی چھوٹے کی قدر بھی تو معلوم ہو، گپ شپ کی اجازت سے نہیں دیتی۔ تو آج کل ماموزاد، خالصاد اور ان کے کزن ہیں، پتہ نہیں کزن میں کتنی بڑی بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو کزن ہیں، سب کو کزن بنا دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، تصویریں تک ساتھ کھڑی ہو کے تصویر نکالتی ہے وہ، تو شریعت تو کہتی ہے خالہ زاد، مامو زاد، چاچی زاد جتنی بھی جن کے ساتھ نکاح جائز ہے وہ غیر محرم ہے، ان کا خیال کریں، ان کے ساتھ محرم بن کے نہ زندگی گزاریں۔ اگلا مسئلہ ہاجر نامک، نبی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ان کی قدر ڈالی، ان سے نکاح کر سکتے تھے۔ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی نبی علیہ السلام ان سے نکاح نہیں کرتے تھے، یہ نبی کے لیے خاص مسئلہ ہے۔ ہجرت فرض تھا، جو ہجرت کر کے مدینے آتے یا ہجرت کر کے حبشہ جاتے تو ان کو مسلمان بھی کہتے، ان کو دیندار بھی کہتے، جو ہجرت نہیں کرتے تھے بس ان کو ان کے اسلام میں شک ہوتا۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ہاجر نامک، یہ چچا زاد، یہ خالہ زاد، یہ مامو زاد، یہ آپ کے ساتھ ہجرت کر لیں تو مہر آپ ادا کریں تو آپ کی بیویاں بن سکتی ہیں، آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں، کوئی پابندی نہیں نبی کے لیے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَامْرَأَةً، ایک عورت آگے تھی، مومنۃ، ایمان والی تھی، ان وہبت، اس نے کہا میں ہبہ کرتی ہوں، نفسہا، اپنی جان کو، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت مجھے کہتی ہے میں ہبہ کرتی ہوں آپ کو، جائز نہیں ہے۔ ہبہ کیا ہوتا ہے؟ لاؤ 2 مرد بٹھاؤ، ٹھیک ہے، بڑے صاحب کو بھی بٹھاؤ، ٹھیک ہے جی آپ قبول کرو جی، تو جی یہ قبول ہے، یہ تو جی قبول ہے، ایسے تب نکاح ہوگا۔ لیکن جب بات ہے نبی علیہ السلام کی تو نبی علیہ السلام کے پاس تنے تنہا ایک عورت آگے کہتی ہے میں اپنے آپ کو تجھے دیتی ہوں اور تجھے قبول کرتی ہوں نکاح میں، الحمدللہ نکاح ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص مسئلہ کیا کہا؟ وَامْرَأَةً، ایک عورت مومنۃ، مومن ہے، ان وہبت، ہبہ کرنا چاہتی ہے، نفسہا، اپنے آپ کو، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے لیے، اور آگے سے اراد النبی، نبی علیہ السلام بھی ارادہ کرتے ہیں ان یسلم کہ ہاں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ اللہ کریم فرماتے کوئی گواہ شرط نہیں، کوئی خطبہ شرط نہیں، کوئی نکاح والی پابندی شرط نہیں، نبی علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ خاص مسئلہ آ گیا۔ پہلا اپنے خاص مسئلہ کیا سنا؟ ہجرت کر کے آئیں گی تو پیغمبر ان سے نکاح کرے گا، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، ہجرت کریں نہ کریں، ہجرت تو مرزوانہ ہے ہی نہیں۔ تو جو بھی مسلمان ہیں بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے، عورت قادیانی نہ ہو، شیعہ نہ ہو، کافر نہ ہو، تو اب اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ فرمایا خالصۃ لک، میرے نبی یہ جو 2 مسئلے آئے ہیں نا، ہبہ کرنے والا اور ہجرت کرنے والا، خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، ایمان والوں کا یہ مسئلہ نہیں۔ جس طرح آپ کے لیے کسی عورت پر پابندی نہیں ہے، جو عورت آپ سے منہ پھیرے گی تو ایمان سے جائے گی نا، تو جس عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن امت کے لیے تو پابندی ہے، 4 سے اوپر نہیں ہے، ادھر کوئی پابندی نہیں ہے، ادھر پابندی ہے۔ نمبر 2، ہجرت کر کے آئیں گی تو آپ نکاح کریں گے، ہمارے لیے کوئی یہ سختی پابندی نہیں، ہجرت نہ بھی کرے تو تب بھی نکاح جائز ہے۔ تو آگے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا، جو ہم نے فرض کیا ہے، علیہم فی ازواجہم، خاوندوں پر ان کی بیویوں کے متعلق جو ہم نے فرض کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے مہر دینا فرض ہے، جو آدمی جتنا دے سکتا ہے، 20 لاکھ دے سکتا ہے تو لکھے نا، کوئی گناہ تو نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں بات آ گئی، عمر نے کہا مہر تھوڑا لکھو، عائشہ صدیقہ تک بات پہنچی تو عائشہ صدیقہ نے کہا قرآن کہتے ہیں کہ کوئی سونے کا ڈھیر بھی دے سکتا ہے تو لکھے۔ بات تو یہ کہ دے سکتا ہے، جب طاقت نہ ہو تو اتنا مہر نہیں دینا چاہیے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کا بھی حق، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، میرے نبی یہ مسئلے اس لیے بیان کیے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے والے جو کہ اللہ کی ذات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ درس سننے والوں
درس میں کوئی مسئلہ ایسا ہو سمجھ نہ آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں. ایک نمبر 2 مین چیز ہے قرآن کا ترجمہ. ادھر ادھر کی بات نہ ہم بتاتے ہیں نہ ہمارا کوئی ذہن ہے. کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. جس اللہ کا کام ہے اس کو وہ آباد کرے. ایک عورت کا واقعہ بزرگوں نے بیان کیا. کہتے ہیں ام شریف ایک عورت تھی. اتنی محنت کی کہ کافر سمجھ گئے کہ پتہ نہیں محلے کے اندر معاشرے کے اندر دینداری کہاں سے آ رہی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا تو یہ اس عورت کی محنت نظر آ گئی. اس عورت کو کافروں نے کمرے کے اندر بند کر دیا. مہینہ گزر گیا, نہ کھانا دیا نہ پینا دیا, کچھ بھی نہیں, اور کہاں بس بھوکی پیاسی مر جائے گی. کہتے جب بھی آج کمرہ کھول کے دیکھتے تو یہ تر و تازہ ہوتی. اس سے پوچھا کہ تو تر و تازہ ہے, نہ کھاتی نہ پیتی, کیا ہے؟ کہا جب بھی تم کہتے ہو یہ مر جائے گی, اسی وقت اللہ قدرتی ایک ڈول دے دیتا ہے جس پہ پانی ہوتا ہے. اس پانی کو اللہ میری پیاس کے بجھنے کا بھی ذریعہ بنا لیتا ہے, اور اللہ میری خوراک کا ذریعہ بھی بنا لیتا ہے. واقعہ میں نے سنا تھا, میں نے کہا یہ ابھی گزرے ہیں, صحابہ کا دور ہے, ابھی کی بات ہے. قرآن تو مریم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بند کمرے میں اللہ میوے دے رہا ہے. جب مریم تو پھر نبی کی والدہ ہے, نبیوں کا زمانہ ہے, اس کو بند کمرے میں میوے اللہ دیتا تھا. تو یہ صحابیہ ہے جو نبی بھی نہیں ہے اور بند کمرے میں کافروں کی قبضے میں ہے, اور ان کو اللہ ایسا ڈول پانی کا دیتا ہے جس سے اللہ اس کی خوراک اور پیاس دونوں مسئلے اللہ حل کر دیتا ہے. تو اللہ کا اختیار ہے, انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. صرف ہم کتنے نیت رکھیں گے ترجمہ ہمیں سمجھ آ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر صبح کو آ کے ایک آیت سیکھ لے, تیرے لیے 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. آپ نے ماشاءاللہ 2 آیتیں سیکھی. 2 آیتوں میں عدت کا مسئلہ آپ نے مرنے والی کا سمجھ لیا, نکاح والے کا سمجھ لیا, طلاق کا مسئلہ سمجھ لیا, مہر کا مسئلہ سمجھ لیا, اور اللہ اکبر کتنے بڑے بڑے مسائل آپ کے ذہن میں آ گئے. نبی علیہ السلام کی خاص عزت کا مسئلہ کہ جو عورت ہبہ کر دے نبی علیہ السلام کے لیے جائز ہے, ہمارے لیے تھوڑی سی پابندی ہے, یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا. اور یہ بھی سن لیا کہ مہر دینا فرض ہے, یہ مسئلہ, کتنے مسئلے آپ نے یاد کر دیے. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ترجمے کے ساتھ پڑھو, ساتھ ایک مسئلہ یاد کر لو, 1000 رکعت نوافل کا ثواب. آیتیں بھی 2000 انشاءاللہ, مسائل بھی کئی. اللہ دینے پہ آئے ثواب تو یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہے بہت کچھ دے سکتا ہے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما. جبھی کی رات ہے ربا, مخلص ہو کے دعا کرتے ہیں, ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. تیرے نبی کی عظمت بیان کی, تیرے نبی کی شان بیان کی, تیرے نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والی جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں ان کی ہم نے مدح اور تعریف بیان کی. اے اللہ اس کو وسیلہ بنا کے, ایک خوبی کو ذریعہ بنا کے ہم سب کے گناہ معاف فرما, ہم سب کے گناہ معاف فرما, جو ہو چکے ہیں معاف فرما. آئندہ بھی موت تک ہماری گناہوں سے حفاظت فرما, موت تک گناہوں سے حفاظت فرما. یا رب العالمین, یا رب العالمین, یا رب العالمین. بے حیائی سے, بے عزتی سے, ذلت سے, رسوائی سے, قرضوں سے, بیماریوں سے ہم سب کو عافیت عطا فرما, ہم سب کو عافیت عطا فرما. ہمارے 10 میں یہ لڑکا بیٹھا ہے, ان کی بہن بیمار ہے, یہ مسعود ہمارے جو حاجی صاحب کے ڈیرے میں ہوتا ہے, ان کی بچی بیمار ہے, دعا کریں اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے. ایک بچہ بیچارہ معذور ہے, دعا کریں اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے. ماں باپ جو خدمت کرتے ہیں اللہ اس خدمت کا انہیں اجر بھی عطا فرمائے. پروردگار عالم جمعے کی رات ہے, تو سب کی سننے والا ہے ربا. عائشہ صدیقہ کے صدقے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے, قرآن مقدس کی عظمت کے صدقے, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, سارے مرحومین کی مغفرت فرما, سارے مرحومین کی مغفرت فرما. ایک ایک زبر زیر پیش جتنی تیرے پاس قدر ہے اس قدر کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما. ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے قبول فرما, سمجھانے کے لیے قبول فرما, سیکھنے کے لیے قبول فرما. یا اللہ تیرے تو ہزاروں ہیں, تیرے تو ہزاروں ہیں. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پوری رات تیرا قرآن سیکھنا قبول کیا, بڑے بڑے تیرے لیے تو بہت زیادہ ہیں. ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں, ہماری مدد فرما ربا. ہمارے لیے تو تو صرف تنہا ہے, ہماری مدد فرما. ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم سے راضی ہو جا. تیرے نبی نے فرمایا جمعے کی رات والدین کا نافرمان بھی توبہ کر کے اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. ربا ربا شاید ہم بھی نافرمان ہوں, شاید تیرے نافرمان ہوں, تیرے نبی کے ہزاروں طریقے ہم سے ٹوٹ چکے ہیں. ربا ہماری ایمان اور یقین کی مضبوطی پیدا فرما, ہمیں غلطیوں سے کوتاہیوں سے معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. کوئی تو صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوگا ربا,
ان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ کوئی تو تیرا تہجد گزار بندہ ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ کوئی تو اخلاص والا مخلص تیرا بندہ ہوگا جس نے امت کے لیے ہمدردیاں کی ہوگی، رب ہمارے گناہ ان کے صدقے معاف فرما۔ اویس کرنی کی دعاؤں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو شرعی روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، تو ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔